اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، ایسا نہ ہو آقا میرا حلم کی صدا دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم وعداوتہم الی یوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حوالے سے جو واقعات کا سلسلہ جاری تھا، آج اس واقعے کا دوسرا حصہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جو دعائے عبرات سے متعلق تھا۔ سید رضی الدین سے یہ روایت نقل کی گئی، اور اس واقعے کا خلاصہ پچھلی گفتگو میں بیان کیا گیا، وہ یہ تھا کہ یہ قید تھے، انہوں نے خواب میں امام کی زیارت کی اور امام نے دعائے عبرات پڑھنے کی تعلیم دی، متوجہ فرمایا۔ انہوں نے 40 مرتبہ دعائے عبرات پڑھی اور ان کو اس قید سے رہائی مل گئی۔ یہ ایک رخ تھا۔ دوسرا رخ یہ تھا کہ اب واقعاً ہوا کیا۔ اس کا شیخ عباس قمی نے تذکرہ فرمایا ہے کہ جو سلطان تھا، جو صاحب منصب تھا، اس کی 2 بیویاں تھیں، ایک عقل مند تھی، صاحب فہم تھی، اور اس پر وہ اعتماد بھی کرتا تھا، اس کی باتوں کو سمجھتا اور سنتا بھی تھا۔ بس جب وہ اس زوجہ کے پاس گیا تو وہ اسے کہنے لگے کہ تو نے امیر المومنین علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص کو قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ اب زوجہ کے علم میں عام طور پہ یہ چھوٹے چھوٹے معاملات جو امور سلطنت سے متعلق ہوں، یہ عام طور پہ نہیں ہوا کرتے، چونکہ اس امیر سے، اس صاحب منصب سے، اس سلطان سے یہ اس کی زوجہ نے سوال کیا، کہا کہ اس چیز سے متعلق تو نے کیوں پوچھا، تمہارے دھن میں سوال کیوں آ رہا ہے؟ اور یہ ایک ایسے شخص کا جسے تم جانتی بھی نہیں ہو کہ امیر المومنین کی اولاد سے ہے، اور اسے یہ سوال کرنا یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا کہ میں نے خواب کے اندر ایک شخص کو دیکھا، وہ بالکل ویسا تھا جیسے کوئی نور ہو، چمکتا ہوا سورج ہو، بس اس کے رخسار سے نور ظاہر تھا۔ اس نے میرا حلق اپنی دونوں انگلیوں کے درمیان لے لیا، یعنی اس طریقے سے کہ تنبیہ کرنا چاہیے، اور اس وقت فرمایا کہ تیرے شوہر کو میں دیکھ لوں گا جس نے میرے ایک بیٹے کو قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ اب خواب کے عالم میں اس کی زوجہ یہ خواب دیکھ رہی ہے، اور کہا کہ وہ اسے تنگ کرتا ہے، اسے کھانے پینے میں تنگی دیتا ہے، اور یہ پریشان کیا ہوا اس نے۔ بس اب سوال کیا کہ اس عورت نے سوال کیا کہ اے میرے سید و سردار، آپ ہیں کون؟ اس طریقے سے آپ مجھے حکم دے رہے ہیں۔ فرمایا میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ خواب دیکھا، اس خواب کا تذکرہ اپنے شوہر سے کیا جو کہ سلطان ہے، جو کہ اس علاقے کا صاحب منصب ہے۔ کہا کہ اس شخص نے جب یہ تمام باتیں کی، یعنی یہ تمام واقعہ اس سلطان کو پتا چلا، تو اب چونکہ وہاں پر نسبت تھی مولا کی جانب سے، اور جملہ کہا گیا تھا کہ اگر یہ کام نہ کیا گیا تو میں تمہاری ان تمام چیزوں کو برباد کر دوں گا، یعنی ایک سید، ایک اولاد رسول میں سے، اولاد علی بن ابی طالب علیہ السلام میں سے کسی شخص کو تنگ کرنا، کسی شخص کو پریشان کرنا۔ بس اس سے متعلقہ جب امام نے یہ تنبیہ فرمائی تو یہ خواب جب تذکرہ کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ شوہر کہنے لگا کہ مجھے تو علم نہیں ہے، معلوم کروا۔ تو اپنے وزیر سے کہا، اپنے لوگوں سے کہا کہ معلوم کرو کون ہے، کہ تمہاری قید میں کوئی شخص ہے کیا؟ معلوم کروایا گیا، فرمایا یہ فلاں سید جو ہے وہ ہماری قید میں موجود ہے۔ فوراً حکم دیا کہ اسے آزاد کرو، اور اسے آزاد کر کے نہ فقط احترام کے ساتھ بلکہ اسے آزاد کرو، رہائی دو، گھوڑا دو، راستہ بتاؤ تاکہ یہ اپنے منزل و مقام تک پہنچ جائے۔ یہ وہ دوسرا رخ ہے اس واقعے کا کہ کس طریقے سے ایک ظاہری امر ہوا کرتا ہے، ایک باطنی امر ہوا کرتا ہے۔ تو انسان کا کام یہ ہے کہ انسان پروردگار عالم سے دعا مانگے، ظاہری امور کے اندر دنیا کے جتنے وسائل ہیں وہ پروردگار خود مہیا کر دیا کرتا ہے۔ صاحب الامر علیہ السلام کی توجہ کے ساتھ دعائے عبارات کا تذکرہ، اور اسی طریقے سے اور بھی واقعات شیخ عباس قمی نے اشارہ فرمائے کہ ایک شخص سے متعلق ذکر ہے کہ محمد ابن محمد قاضی آبی، یہ بھی ایک شخص تھے کہ جن سے یہ واقعہ نسبت رکھتا ہے کہ انہیں بھی ایک پریشانی ہوئی تھی، اور اس کے اندر یہ پریشان تھے، اور اس پریشانی کے اندر انہوں نے اس جانب متوجہ کی کہ اس کتاب کے اندر ایک ایسا ورقہ انہیں نظر آیا، ایک ایسا صفحہ نظر آیا کہ جس پر یہ دعا عبارات تحریر تھی۔ جب انہوں نے توسل کیا اور اس دعا کو اس ورقے سے، اس پیج سے اپنے پاس نقل کر لیا، کہ کچھ عرصے بعد میں نے دیکھا کہ وہ صفحہ جو اصل صفحہ تھا جہاں سے میں نے یہ دعا لی تھی وہ موجود نہیں تھا۔ تو اس دعا کے حوالے سے یہ نسبت موجود ہے
کہ جب انسان پریشان ہو، مصیبت زدہ ہو تو اس دعا کو پڑھے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مہدی سے ملا دے، ایسا نہ ہو آقا میرا حل من کی صدا دے۔